پریشانیاں، سٹریس اور جو فکریں اور غم ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کہاں سے یہ آتا ہے. اب تو ہم نے دیکھا کہ اس کے مینز کیا ہیں، سکون کہاں سے ملتا ہے. اب ہم دیکھیں گے ہمارا جو سکون ہے وہ بھرشٹ کیسے ہوتا ہے، کہاں سے ہمارا سکون خراب ہوتا ہے، کہاں سے ہم کو پریشانی آتی ہے اور کیسے اس کو حل کرنا چاہیے، یہ بھی ہم دیکھیں. بہت بڑا موضوع ہے، میں دوڑ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے. سب سے پہلی چیز اس میں گناہ ہے. ایک آدمی جب اپنے پرنسپلز کو توڑتا ہے، یہ پہلی چیز ہے جو اس کو سکون خراب کرتی ہے. اس کو باہر کوئی پنش کرنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ اندر سے اپنے آپ کو پنش کرتا ہے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. گناہ خود آدمی کے لیے سزا ہوتا ہے، وہ سزا کا بٹن ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے وہ بولتا ہے پنش می، وہ اپنے آپ کو خود سزا دینے والا ہوتا ہے. گناہ خود ایک سزا کا ذریعہ ہے. آخرت میں سزا ہوگی وہ ایک الگ چیز ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا وہ ایک الگ چیز ہے. گناہ کا اثر کیا ہوتا ہے، آدمی کے دن میں جو ہے یعنی پریشانی شروع ہو جاتی ہے، ڈسٹربنس، مینٹل ڈسٹربنس شروع ہو جاتا ہے جب آدمی اپنے پرنسپلز کو توڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ. گناہ کیا ہے، گناہ وہ چیز ہے جو تیرے دل میں مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، جو تیرے دل میں خراش پیدا کرتا ہے، تیرے دل کے اندر وہ پریشانی پیدا کرتا ہے. تیرے دل کے اندر ہا کا یس نو ہاں نہیں، جو آسیلیشن یا جو بھی اس کو آپ کہیں، جو آدمی کے دل میں کوئرنگ، یہ اس طرح کی کوئی بھی کیفیت ہے، آدمی انسٹیبل ہو جاتا ہے. گناہ کی وجہ سے آدمی کے دل میں پریشانی پیدا ہو جاتی ہے. وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ. اور گناہ یہ ہے کہ تو اس بات سے ڈر رہا ہو کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے. ایک آدمی شراب پی لیا، اب گھبراہٹ کتنی، پینے کی موج تو ہو گئی، لیکن اب پینے کے بعد میں معلوم پڑتا تو نہیں. آفس میں چوری کر لیا، اکاؤنٹس میں 0 1 بڑھا دیا، اب اس کے بعد میں ایک دن کر دیا، 100 روپے 500 روپے 1000 1 لاکھ کا مسئلہ تھا، لیکن سال بھر 2 سال 10 سال تک پریشانی کہیں معلوم تو نہیں پڑتا کسی کو. تو گناہ آدمی کے اندر ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے، بے چینی پیدا کرتا ہے. تو بے چینی کے اسباب میں سے گناہ بھی ہے. جو سن جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی آدمی کو بے چین کرتا ہے، اس کے سکون کو خراب کرتا ہے. اس کا علاج کیا ہے، توبہ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه. مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا اس گناہ کی وجہ سے لگ جاتا ہے. فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه. اگر وہ توبہ کرے، اس گناہ کو چھوڑ دے، اللہ سے مغفرت کی دعا کرے، تو اس کا دل پھر سے ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. فإن زاد زادت. لیکن اگر وہ توبہ کی بجائے پھر سے گناہ کرے، وہ دھبا بھی بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دھبا پورے دل پر ہو جاتا ہے. وہ ڈاکٹر کھولے گا تو دکھائی نہیں دے گا، وہ انویزیبل دھبا ہے، وہ گناہ کا دھبا ہے. جیسے گناہ دکھائی نہیں دیتا ہے، آدمی کی زبان سے اگر آدمی جھوٹ بولے تو بدبو نہیں آتی ہے، اسی طرح سے اس کا دل پر گناہوں کا اثر ہوتا ہے. وہ جو کالا دھبا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں بھلائی نہیں باقی رہتی ہے. پھر وہ اچھی باتیں سنتا ہے لیکن دل پتھر کا ہو جاتا ہے، اندر سے بے چینی اور پریشانی آدمی کو ہو جاتی ہے. تو گناہ آدمی میں بے چینی پیدا کرتا ہے. اس کا علاج کیا ہے، سکون آپ کو چاہیے. دیکھیے آپ کھلے دل سے کہیں اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ میں نے جتنے گناہ کیا سب معاف کر دیتا، آج کے بعد نہیں کروں گا. کتنا سکون لگتا. آدمی توبہ جب کرتا ہے تو توبہ آدمی، گناہ کرنا کیا ہے، آپ سر پہ ٹنوں کا بوجھ لے کے چل رہے زندگی بھر، اور توبہ کیا ہے، توبہ یہ حضور ڈال دینا، آپ خالی ہو گیا ایک دم. آپ دیکھیے توبہ کر کے آدمی کھلے دل سے، لیکن توبہ بھی کیسی رہتی ہے، ہمیں کھڑکیاں ہمیشہ کھلی رکھتے اس میں، اے اللہ میں نہیں کروں گا، لیکن ہو سکتا ہو جائے مجھ سے. آدمی دھاگا پکڑ کے رکھتا ہے، اے اللہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، لیکن ہاں پارٹی میں ہو سکتا ہے برتھ ڈے میں پیوں گا یا فلاں چیز میں پیوں گا. آدمی کھولے دل سے کہ اللہ میں گناہ نہیں کروں گا، میں نے غلط کیا. گناہ کو، اپنی رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کر لینا، میں نے غلط کیا، یہ جو چیز ہوتی ہے آدمی کا بوجھ ہلکا کرتی ہے. ریجیکشن میں پرابلم ہوتا ہے، آدمی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، اس میں اس کو ڈسٹرب ہوتا ہے. جب آدمی واقعی ہاں میں نے کرا، غلط کرا، اب کیا، جب آدمی اپنی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، نہیں تو نہیں. دوسرے پہ اس پہ ڈالنے میں کبھی سکون نہیں ملتا ہے. تو بہرحال ایک آدمی جب گناہ سے توبہ کرتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے، اس کو سکون میسر ہوتا ہے.